بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم احترام سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے 5 تکبیر نماز جنازہ۔ ہمیشہ اغیار کی طرف سے ہم شیعان حیدر قرار پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات جو 5 تکبیر نماز جنازہ اپنے مرحومین پر پڑھتے ہیں، نہ ہی یہ سنت نبوی سے ثابت ہے اور نہ ہی سنت اہل بیت سے ثابت ہے اور نہ ہی سنت صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ آج میں اپنے اس مختصر سے پروگرام میں برادران اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں سے اپنے سامعین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا 5 تکبیر نماز جنازہ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، سیرت ائمہ اطہار سے بھی ثابت ہے اور سیرت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور سیرت تابعین سے بھی ثابت ہے۔ یہ اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ہے سنن ترمذی۔ اس کی مؤلف ہے ابی عیسیٰ محمد بن یحییٰ ترمذی۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے۔ باب ہے ما جاء فی التکبیر علی الجنازہ۔ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال کان زید بن ارقم یکبر علی جنازنا 4 وانہ کبر علی جنازۃ 5 فسألته عن ذلك فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبرها۔ ابی لیلہ بیان کرتا ہے کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 5 تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے ایک شخص کے جنازے پر 5 تکبیر کہیں تو میں نے 5 تکبیر کہنے کا سبب اس سے پوچھا تو زید بن ارقم نے یہ جواب دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازوں پر 5 تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث زید بن ارقم حدیث حسن صحیح، کہ زید بن ارقم کی حدیث جو ہے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا من اصحاب النبی، لکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیریں 5 ہیں۔ آگے لکھتے ہیں قال احمد و اسحاق اذا کبر الامام علی جنازۃ 5 فانہ یتبع الامام۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ جب امام صاحب نماز جنازہ میں 5 تکبیر کہیں تو مقتدیوں کو بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے 5 تکبیر کہنا چاہیے۔ تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھنا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ان کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ دوسری کتاب المحلہ بالآثار فی شرح المجلہ بالاختصار ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ابو محمد علی بن احمد بن سعید، جو معروف اور مشہور ہیں ابن حزم اندلسی کے نام سے۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 456 ہجری میں۔ کتاب کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب الجنازہ ہے۔ عن زر بن حبیش قال رأیت ابن مسعود صلی علی رجل فکبر علیہ 5۔ زر بن حبیش بیان کرتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا
کہ اس صحابی رسول نے بنی اسد کے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 5 تکبیر کہیں۔ دوسری روایت ہے اسی کتاب کی، ان ابراہیم النخعی ان علی کبر علی جنازۃ خمسا، ابراہیم بن نخعی بیان کرتا ہے کہ میں نے مولا امیر المومنین کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 5 تکبیر کہیں۔ یہی کتاب المحلہ بالآثار ہے، اس کا صفحہ نمبر 195 ہے۔ قال شعبی وقادم علقمۃ من الشام فقال لابن مسعود ان اخوانک بالشام یکبرون علی جنائزہم 5۔ شعبی بیان کرتا ہے کہ علقمہ شام سے عراق آیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ تمہارے شام کے رہنے والے دوست اپنے مرحومین کے جنازوں پر 5 تکبیر پڑھا کرتے ہیں۔ یہ کتاب کفایت الطالب فی مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے مؤلف ہے محمد بن یوسف قرشی گنجی شافعی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 658 ہجری میں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 322 ہے اور طبع قدیم ہے۔ ان الحسن بن علی صلی علی ابیہ فکبر 5 تکبیرات وکانا یرفع یدہ، کہ حسن مجتبی نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 5 تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین فرماتے رہے۔ یہ کتاب الکامل فی التاریخ ہے، جس کے مؤلف ہے ابن اسیر جزری۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 603 ہجری میں۔ کتاب کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 7 ہے۔ 218 ہجری کے واقعات اور حالات کا ذکر ہے۔ جب مامون الرشید عباسی کا وقت وفات قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور دیگر فقہا اور علماء کرام کو حاضر کیا اور یہ وصیت کی کہ جب میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے غسل کفن دینا اور لاد کے سپرد کرنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ یہ وصیت کی وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ أَقْرَبُكُمْ نَسْبًا، اور وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے جو نسب میں میرے زیادہ قریبی ہو، وَأَكْبَرُكُمْ سِنًّا، اور نماز جنازہ پڑھانے والا میرے خاندان کا بزرگ ہو، وَلْيُكَبِّرْ 5، اور وہ شخص میری نماز جنازہ میں 5 تکبیر کہے۔ تو معتصم نے مامون الرشید کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی وصیت کے مطابق 5 تکبیر کہیں۔ اب میں اپنے محترم سامعین کرام کے سامنے ان صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اسماء پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 تکبیر نماز جنازہ کے قائل تھے اور 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ وہ اسماء ابن حزم ادرسی نے اپنی کتاب المحلہ فی شرح المجلہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 197 پہ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسری ہستی ہے عبداللہ بن مسعود، اور تیسری ہستی ہے انس بن مالک، اور چوتھی ہستی ہے ابن عباس۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام جن کا تعلق شام کی سرزمین کے ساتھ تھا وہ نماز جنازہ میں 5 تکبیر کے قائل تھے اور 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور تابعین میں سے ابن سیرین ہیں اور جابر بن زید ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے ایسے تابعی ہیں کہ جو نماز جنازہ میں 5 تکبیر کے قائل تھے۔ یہ کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ہے، اس کے مؤلف ہے ابن رشد۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 326 ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ اور جابر بن زید 5 تکبیر نماز جنازہ کے قائل تھے۔ تو معلوم ہوا
کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھنا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے، سیرت صحابہ کرام سے ثابت ہے، سیرت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور سیرت تابعین سے ثابت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔